السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں ہنا نعمان اور آج ہم مضمون نویسی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. اور آج میں اسپیشلی گریڈ 6 ٹل او لیولس تک کے بچوں کے لیے جو کیمبرج اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اردو کے مضامین کے کچھ پوائنٹس کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے 10th کلاس کا میٹرک سسٹم کا اردو کا پیپر، تو وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی کور کرنے کی کوشش کروں گی. تو سب سے پہلے جو ہمیں مضمون دیا جاتا ہے اس کے اندر ہمیں ایک مضمون اور اس کا ٹاپک گون ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہمیں گون ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل نوجوانوں کے لیے کھیل بہت ضروری ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اگر وہ ایک ٹاپک دے دیتے ہیں، یا طالب علم امتحانات میں نقل کیوں کرتے ہیں اس کا ایک ٹاپک دے دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ اپنا ذہنی خاکہ تیار کرنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس میں آپ سے بات کروں گی، ذہنی خاکہ کس طریقے سے بنتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ابتدائیہ، جس کو ہم انٹروڈکشن یا انٹروڈکٹری پیراگراف کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے نفس مضمون، جو ہمارے اس کی باڈی یا متن کہلاتا ہے. پھر اختتامیہ، جس کو ہم کنکلوژنس کہتے ہیں، اور یہ لاسٹ پیراگراف ہوتا ہے جس کے اندر ہم پورے پیراگراف کی کلوزنگ کرتے ہیں. پھر ذہنی خاکہ بنانے کے بعد ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترتیب. ترتیب کے اندر ہم سب سے پہلے لیتے ہیں معلومات. ٹھیک ہے، معلومات کی مدد سے ہم کچھ اشارات بنا لیتے ہیں. پھر اس کے ان اشارات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم اپنے تجربات اور مشاہدات دونوں سے مدد لے سکتے ہیں. جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، یا کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا لکھ سکتی ہیں، تو میں سب سے پہلے ہی سوچوں گی کہ کھیل میری ذہنی جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. کھیلوں سے مجھے ایک طریقے سے ایکسٹرا کریکولم یعنی کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع ملتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہم اپنے فزیکل یعنی کہ جسمانی کسرت کے اوپر صرف کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں لکھ کر اس کے فوائد، اور اب جیسے اگر ہمارے پاس گراؤنڈس نہیں ہیں تو گراؤنڈ کی عدم دستیابی، پھر اس سے ہونے والے نقصان، اور کھیلوں سے دور ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کو ہونے والے نقصانات. تو آپ کے پاس معلومات اور مشاہدات، اپنے تجربات، سب چیزوں کا ایک نچوڑ آ جاتا ہے جس کو آپ فوری لکھ لیتے ہیں. اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور نکال کے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بات اس میں ڈسکس کرنی ہے اور کیا بات چھوڑنی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا جو ٹاپک اس کا وہ تیسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے تحریر. تحریر یعنی کہ رائٹنگ کو کس طریقے سے لکھا جائے اور اس کے اندر کس چیزوں کو ہم استعمال کریں. سب سے پہلے جب ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہماری زبان انتہائی آسان ہونی چاہیے. آسان، صاف اور صحیح زبان، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ ایسے ورڈ لکھ رہے ہیں کہ خے کو کھے بول رہے ہیں. یعنی کہ ہماری زبان اردو میں ہمارے پاس ہر پروناؤنسیشن کا کے حروف تہجی موجود ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. سادگی، جملے انتہائی سادہ اور مکمل ہونے چاہیے، جامع ہونے چاہیے. جملے کو پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پیچھے سے پڑھ کے دیکھا جائے کہ کیا ہم نے جملہ ٹھیک لکھا ہے یا اس کے اندر ابھی مزید تصحیح کی گنجائش ہے. جملے کا سینس بننا، اس کا مفہوم واضح ہونا، پہلی والی بات یعنی کہ پچھلے فل سٹاپ سے پہلے والی بات سے اس کا ربط ہونا چاہیے. پھر آپ نے جب شروع کیا ہے اور اس مضمون اگر آپ وہاں سے ربط توڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فل سٹاپ چاہیے. اگر آپ نے کوما استعمال کیا تو اس کا مقصد ہے ابھی آپ بات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو اپنی ہر چیز کے بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ میں نے کب کوما استعمال کرنا ہے. سب سے بڑی بات، جملوں کو ترتیب دینا سیکھیں. جملوں کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کے ساتھ مجھے اپنی بات کو ختم کیسے کرنا ہے. تیسری چیز اختصار، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جتنی مختصر آپ کی بات ہوگی اتنی جامع ہوگی اور اتنا اس کے اندر غلطی کی گنجائش کم ہوگی. جیسے اگر میں بہت لمبا سینٹنس لکھتی ہوں تو اوبویسلی ایک ٹائم کے اوپر آ کر میرا پچھلے لکھی ہوئی بات سے ربط ٹوٹ جائے گا. ہوگا کیا، میں لکھتی چلی جاؤں گی، اپنے فلو میں لکھتی جاؤں گی، مجھے یہ یاد نہیں رہے گا کہ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی اور میرا کہنے کا مطلب کیا تھا. تو چھوٹے چھوٹے جملے اختصار کے ساتھ فل سٹاپ اور کوما کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم لے کے چلیں گے تو غلطی کا امکان بہت کم ہوگا. اچھا، چوتھے نمبر پہ ہے دہرائی. ریپیٹیشن بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی بات کو بار بار دیکھیں. ہمیں اگر ہم ایک نام استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے آپشنل ضمیر دیے ہوئے ہیں، اس میں ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہمیں اس میں ضمیر
استعمال کرنا آتے ہیں تو ہم بار بار کسی نام کو نہیں دہراتے. اسی طریقے سے اگر ہم کسی بات کے اوپر توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اور ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم اس بات کو ہائی لائٹ کریں تاکہ استاد اور معاشرہ اسے پڑھ کے اسے سمجھ سکے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی قسم کی ریپیٹیشن یا بار بار دہرائی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی بات واضح، جامع اور مختصر ہوگی، پڑھنے والے پہ اس کا وہی امپیکٹ آئے گا جو آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے باتوں کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بولنے میں بھی اگر ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو سننے والا اس سے بور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے باتوں کو دہرایا نہ جائے. لکھنے میں دہرائی اچھی نہیں لگتی. الفاظ کا چناؤ بہت بہترین ہونا چاہیے. آگے میں اور آپ کو اس کے الفاظ کے چناؤ کے بارے میں بتاؤں گی. نمبر 5 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراگراف. پیراگراف کیمبرج کے اندر انتہائی خوبصورتی سے ڈیزائن کیے جانے والی چیز ہے، کیونکہ آپ کے مارکس اسی پہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک میں صرف کیمبرج سسٹم کو ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ اختصار کیمبرج سسٹم کے اندر زیادہ آپ کے مارکس دلوانے والی چیز ہے. میٹرک سسٹم میں اختصار کے ہم کو مارکس نہیں ملتے، ہمیں وہاں پر چیز کے بہت زیادہ تفصیل کے ہمیں مارکس ملتے ہیں. لیکن کیمبرج سسٹم میں ہم جتنا اچھا، جامع، مختصر لکھتے ہیں ہمیں اس کے مارکس ملتے ہیں. پیراگراف آپ بہت اچھی طریقے سے ڈیزائن کریں گے. جیسے آپ نے معلومات، تجربات اور مشاہدات اپنے جیسے ایک ورڈ کلاؤڈ بنایا ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا خاکہ تیار کیا ہے جس پہ آپ مضمون لکھیں گے، تو ان اشارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ پیراگراف کو ڈیزائن کریں. جیسے اگر ایک اشارے کے لیے آپ ایک پیراگراف لکھنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نے 3 اشارے لیے ہیں اور آپ ایک پیراگراف میں ایک اشارہ یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ اشارے ہیں، جیسے 6 ہیں، تو آپ 6 پیراگراف کے بجائے ان کو 2 میں تقسیم کر کے 3 پیراگراف کے اندر اس کو کسی بھی طریقے سے لا کے کنکلوڈ کر لیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جامعہ اختتام. ایک تو ہمارا کنکلوژن مکمل ہونا چاہیے، یعنی کہ بات کا ختم ہونا نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے آپ نے ایک دم فل اسٹاپ ڈالا اور آپ نے اپنا مضمون جو ہے وہ اختتام کر دیا. وہ ختم کے اوپر آپ ضرور اس کو فل اسٹاپ ڈال کے ختم کر سکتے ہیں، مگر وہ ختم نہیں ہوتا. دوسری چیز، حل. اچھا، یہ نمبر 8 پوائنٹ ہے. کوئی بھی چیز ہے اگر آپ، اچھا نہیں، نمبر 8 نہیں ہے، یہ 7 ہی ہے. مسائل اور ان کے حل. اگر آپ مضمون کے اندر کسی مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کی یا اخبار کی، مدیر کی، عوام کی، اس مسئلے کی طرف ان کی توجہ مبذول ہو جائے، تو مسائل کے ساتھ آپ اس کا حل بھی پیش کریں. جو آپ کی نظر میں بہترین حل ہے آپ وہ پلیز پیش کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مضمون میں ایک جان آ جاتی ہے کہ ہاں، صرف مسئلے کھڑے کرنا جو ایک ہماری عوام کی ہیبٹ ہے کہ مسائل کا انبار لگا دیں اور آپ کے پاس ان کا کوئی حل نہ ہو، تو سچویشن میں رہنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ سلیوشنز پہ کام کریں. تو بہتر ہوگا کہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایک سچویشن سے آؤٹ کرنا چاہیں گے، اگر آپ مضمون لکھتے ہوئے بھی اپنی یہی ایک پوائنٹ کو استعمال کریں کہ ہم اگر کسی صورتحال میں ہیں تو اس صورتحال سے نکلنے کے ہمارے پاس کیا ذرائع اور کیا وسائل ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر زیادہ زور دینا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ضروری عناصر. یہ ہمارے پاس ہونے بہت ضروری ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے مضمون کے اندر بڑی جان پڑتی ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے ہمارا مضمون. سب سے پہلے ذخیرہ الفاظ، جس کو آپ ووکیبلریز کہتے ہیں، یہ بہت بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس. ہر وہ مضمون جس کے اندر الفاظ کے مترادف استعمال ہوتے ہیں، جیسے اگر میں کوئی ایک چیز استعمال کر رہی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے مترادف الفاظ کیا ہیں. اگر جیسے کہیں میں خوشی کا ذکر کر رہی ہوں تو اگلے پیراگراف میں یا دوبارہ مجھے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو میں مسرت کی بات کروں گی. تو تھوڑی سی اپنی ووکیبلری کو ہیوج کریں. آپ نے الفاظ، متضاد الفاظ، مترادف، سابقے، لاحقے، محاورات سب پڑھ رکھے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے مضمون میں استعمال کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے مضمون کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس، معلومات عامہ. اچھا، معلومات عامہ کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی جرنل نالج بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کس چیز کو کیا کہتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کی پوری ایک جو ہسٹری ہے، اس کے پیچھے کا پورا آپ کو، جیسے کھیل ہیں تو کھیل کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے. ان کے شعبے، مضامین، پسندیدہ، غیر پسندیدہ، نصابی، غیر نصابی. آپ کو علم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، معلومات کے بارے میں
بہت آگاہی ہونی چاہیے، جو کس طریقے سے ہم کو ملتی ہے اخبارات اور جرائد یا رسالوں کے مطالعے سے۔ آپ کا جتنا زیادہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی، جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، اتنی زیادہ آپ کے پاس معلومات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں حالات حاضرہ۔ حالات حاضرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرنٹ افیئرز، جو بھی چل رہا ہے، جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، جو ملک کے میں اس وقت حالات ہیں اور ان کے بارے میں جو چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، چاہے وہ آپ اخبارات سے لیں، چاہے آپ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے لیں، آپ زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کر کے رکھیں۔ ایک پوائنٹ جو آخر میں ایڈ کروں گی وہ ہے 5واں پوائنٹ، جو ہے سوالات۔ جب ہم ایک ورلڈ میپ یعنی کہ اپنا ذہنی خاکہ تیار کرتے ہیں تو وہاں اشارات کے بجائے سوالات بھی لکھ سکتے ہیں، اور ان کے جوابات کو پیراگراف کی صورت میں دینے کے ساتھ ہمارا ایک خوبصورت مضمون تیار ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک تو آپ اشارے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایک آپ اپنا الفاظ کا خاکہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر صرف ایک ورڈ ہوگا اور آپ ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے اپنا پیراگراف مکمل کر لیں گے۔ ایک آپ کے پاس سوالات کا ٹاپک ہوگا جس میں آپ جوابات دیں گے اور آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔